بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف استغفار ہر قسم کی پریشانی کے لیے نہایت یکسیر ہے۔ اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو ایسا کوئی دروازہ نہیں جو اس سے آپ کھول نہیں سکتے، یہ ہر بند دروازے کی چابی ہے۔ بتاتی ہیں کہ ہماری ایک عزیزہ ہیں، ان کی عمر 45 ایئرز ہو گئی اور ان کا کہیں رشتہ نہیں لگتا، شادی نہیں ہوتی۔ کہتی ہیں کہ بہت پریشانی تھی، گھر کے حالات بھی خراب تھے، گھر والوں کا رویہ بھی بہت خراب تھا، تو انہیں استغفار پڑھنے کے لیے کہا گیا کیونکہ والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور گھر میں یہ بڑی تھیں۔ اب چھوٹے بہن بھائیوں کی تو شادی ہو گئی تھی اور یہ رہ گئی تھیں۔ اب کہتی ہیں کہ اب جن کی شادیاں ہو گئی بہن بھائیوں کی، ان کے رویے اور مزاج بھی خراب، زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ اب انہیں استغفار کرنے کا کہا گیا کہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کا ورد کریں اور خوب یقین سے پڑھیں، کامل یقین سے پڑھیں اور توجہ دھیان سے پڑھیں اور بہت کثرت سے پڑھیں۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں، زندگی میں انہیں اتنا اچھا آدمی ملا، اتنا اچھا شوہر ملا جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا، اور وہ بندہ تہجد گزار اور صرف ان سے 1 سال بڑا۔ ان کی پہلے سے شادی ہوئی تھی، بیوی کی جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی اور ان کا کوئی اولاد وغیرہ نہیں تھی۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ مزاج کے اتنے اچھے، کردار اخلاق کے اتنے اچھے، گھر بھی ان کا اتنا شاندار، اور یہ سب کچھ استغفار کی برکت سے ہوا، وگرنہ ان کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا، کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے بغیر گنے، بغیر کاؤنٹ کیے، بس پورا دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تکرار کی۔ کہتی ہیں کہ اب چونکہ ان کی شادی ہو گئی اور اتنی ایج میں ان کی شادی ہوئی، 45 سال کے قریب، تو ظاہر سی بات ہے اب اولاد کے لیے کمپلیکیشنز تھیں، پرابلمس تھیں، تو میں نے پھر ان سے یہی کہا کہ آپ استغفار پڑھو اور کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، استغفار کرنے والوں کو نعمتیں ملتی ہیں، اولاد ملتی ہیں، باغات ملتے ہیں، رزق کی بارش ہوتی ہے، اور وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر توجہ دھیان سے، لگن سے، کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا، تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے، فضل سے، کرم سے انہیں خوشخبری ملی۔ اب جب خوشخبری ملی تو انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا، اور ان سے کہا بھی کہ آپ لوگوں میں یہ بات ڈسکلوز نہیں کیجیے گا، کیونکہ اس ایج میں آپ کی شادی ہوئی ہے اور بہت اچھی جگہ ہوئی ہے الحمدللہ، تو حسد ہوتا ہے، نظر بد ہوتی ہے، مسائل ہو جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ خوشخبری سب سے شیئر کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا مسکیریج ہو گیا، نظر بد کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے کہ اس ایج میں شادی ہوئی، بہت خوش ہیں الحمدللہ، شوہر بھی اتنا اچھا ہے اور اللہ اولاد سے بھی نواز رہے۔ تو کہتی ہیں کہ بڑا مسئلہ ہوا، اب وہ پھر پریشان ہوئی۔ کہتی ہیں کچھ عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے استغفار کرنا چھوڑ دیا نا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں، میں گھر کے کام کاج میں، خوشی میں ایسی مصروف ہوئی کہ استغفار کرنے کا وقت نہیں نکال سکی۔ تو انہیں پھر کہا گیا کہ دیکھیں استغفار نہیں چھوڑیں، کچھ چیزیں زندگی میں بہت مشکل سے کسی ذکر کی بدولت حاصل ہوتی ہیں، تو اس ذکر کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس ذکر کو آپ جتنا کریں گے، اللہ کریم آپ پر اتنی رحمت کی نگاہ فرمائے گا اور آپ کے اتنے ہی مسئلے حل ہوں گے۔ کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے پھر استغفار کرنا شروع کیا، اور استغفار کے ساتھ ساتھ انہوں نے زندگی میں شکر کو ایڈ کر لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں استغفار کرتی اور ساتھ ساتھ شکر بھی کرتی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا اچھا گھر دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر میں کام کاج کے لیے نوکر دیے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عمر میں آسائشیں دی۔ کہتی ہیں کہ جو نعمت میرے سامنے آتی ہے نا، میں اللہ سے زبان سے اور دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتی، اچھا کھانا کھاتے ہوئے، اچھا پہنتے ہوئے، کہیں باہر جاتے ہوئے، کسی کی مالی مدد کرتے ہوئے، کسی کا غم سنتے ہوئے۔ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں کوئی لمبے چوڑے اعمال اور وظائف نہیں ہیں، میں نمازیں پابندی سے ادا کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ استغفار کرتی ہوں، اور اب میں نے شکر کو اپنا لیا۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی بھر دی ہے الحمدللہ، اور کہتی ہیں شکر کی برکت سے ان کی نعمتوں میں بہت اضافہ ہوا۔ جو شوہر پہلے محبت دیتے تھے، خیال دیتے تھے، جب سے گڈ نیوز آئی اس کے بعد سے تو ان کا طریقہ ہی بدل گیا، مزید خیال دینے لگے، مزید احساس کرنے لگے، مزید آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم دینے لگے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز ایڈ کر لی ہے کہ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو سوچتے ہوئے، ندامت کرتے ہوئے، اور اس چیز پر کہ اللہ جو وقت غفلت میں گزر گیا، گناہوں میں نہ گزرا ہو لیکن غفلت میں گزر گیا، جو تیرا ذکر نہ کیا میں نے جن وقتوں میں، تیرا شکر نہ کیا، اس کی طرف سے بھی میں استغفار کرتی ہوں، اور شکر اس نیت سے کرتی ہوں کہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جس کا شکر محال ہی نہیں۔ کہتی ہیں ان 2 اعمال نے، ان 2 ذکر نے میری زندگی کو جنت بنا دیا ہے، استغفار نے اور شکر نے۔ استغفار نے ہر وہ نعمت ایڈ کر دی ہے جس کو میں اپنی زندگی میں چاہتی تھی، اور شکر نے ان نعمتوں کو ملٹیپلائی کر دیا ہے، ان میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں، جب سارے دروازے بند ہو جائیں، ساری امیدیں ختم ہو جائیں، اور آپ کو لگے آپ کی زندگی رک گئی ہے اور کوئی کام نہیں بن رہا، تو آپ استغفار شروع کر دیں، کثرت سے کریں، اور جو بھی نعمتیں آپ کے پاس ہیں اس کا شکر ادا کرتے جائیں۔ دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے کہتے جائیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ دیا، تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ دیا۔ بس کہتی ہیں کہ پھر آپ دیکھیں زندگی کیسے بدلے گی، کچھ عرصے لگاتار کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ رزلٹس ملیں گے جس کا گمان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔